چلے گئے تھے اس لیے کہ یہاں پر ان کی جان کو خطرہ تھا اور آخری وہ لندن میں تھے، پھر جو اطلاعات ہیں شاید وہاں سے بھی وہ کہیں آگے نکلے ہیں، لیکن یہاں پر جو ابھی ذرائع یہ جو خبر اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتے کہ جو واقعات ہوئے، جس طریقے سے ان کی شہادت ہوئی، ہم اس کی انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو اہم بات یہ ہے کہ وہ کھڑے رہے، ثابت قدم رہے، انہوں نے پاکستان میں ہونے والی جو سیاسی تبدیلیاں تھیں ان کی جو وجوہات تھیں وہ ہمیشہ وہ بڑا کھل کر بیان کرتے رہے۔ ملک سے وہ بھاگنے پر، یہاں سے ان کی زندگی کو خطرات تھے تو وہ یہاں سے چلے گئے، پھر بھی وہ اپنے ویئر اباؤٹ زیادہ نہیں بتاتے تھے، بار بار ہمیشہ یہ کہتے تھے جب بھی ان سے رابطہ تھا کہ میرے پیچھے ٹیمز لگی ہوئی ہیں اور میرے ساتھ اور مجھے خدشہ ہے، مجھے اندیشہ ہے، میرے پاس اطلاعات ہیں کہ مجھے زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اب ان کی یہ شہادت کس طرح سے ہوئی، ہم وہ وجوہات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کوئی اسپیکولیشن نہیں کریں گے، لیکن بول نیوز سے وابستہ ہمارے سینئر اینکر، میں کہوں گا سینئر اینکر ہمارے ارشد شریف بول نیوز کے ساتھ، جنہوں نے اپنا جو آخری کانٹریکٹ تھا انہوں نے بول کے ساتھ کیا، اس کی کاپیز بھی اسکرین پر ہیں، اور وہ اس سے پہلے بالکل ARY سے بھی منسلک رہے، ڈان سے بھی منسلک رہے، دنیا نیوز سے بھی، لیکن ابھی جو ان کا صحافتی سفر تھا وہ بول نیوز کے ساتھ تھا، اور بول نیوز نے ان کو اس وقت ہائر کیا جب دوسرے چینلز نے ان کو چھوڑ دیا۔ ان کے لیے یہ حالات اس قدر تھے کہ وہ یہاں پر نہیں رہ سکتے تھے، تو بول نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، بول کے وہ سینئر اینکر پرسن تھے، اور اب اس وقت خبریں یہ ہیں کہ ان کی شہادت کی اطلاعات ہیں۔ میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ہم کوئی اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتے، پوری انویسٹیگیٹ کریں گے، اور اس ظلم پر ہم بالکل ثابت قدمی سے ہم کھڑے رہیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، اگر ان کے اس شہادت کے پیچھے اگر کوئی سازش ہے اور کوئی اگر سمجھتا ہے کہ وہ ڈرا کے کسی کو چپ کرا لے گا، تو آج میں یہ بول کی اسکرین سے یہ پوری دنیا کو بتا رہا ہوں کہ پھر سارے پاکستان کی زبانیں خاموش کرانا ہوں گی، پھر سب کو قتل کرنا ہوگا۔ یہ آواز دبنے والی، رکنے والی نہیں ہے۔ ارشد شریف کے ساتھ جو ظلم ہے، بول اس پر کھڑا ہوگا، بول بالکل ثابت قدم رہے گا، بول کسی طرح نہیں جھکے گا۔ ارشد کی جو شہادت ہے، ہم اس کے پورے سرکمسٹانسز کی، ہم اس کی پوری اطلاع قوم تک پہنچائیں گے، عوام تک پہنچائیں گے، آخری دم تک پہنچائیں گے، اور ارشد کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ اور لیکن اس وقت جو خبر ہے اندھوناک، وہ یہ خبر ہے، اس وقت جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ارشد شریف کو، بول کے سینئر اینکر پرسن ارشد شریف کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ کیسے ہوا یہ واقعہ، کس نے کیا، ہم اس کی ابھی میں کہتا ہوں کہ ہم اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتے، لیکن ذرائع یہ ہمیں بتا رہے ہیں، ان کے دوست قریبی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ جیسے جیسے مزید تفصیلات ہمارے پاس آئیں گی ہم اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے، لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہم کوئی اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی پر اس کا الزام نہیں لگانا چاہتے، اس لیے کہ جب تک ہمارے پاس پوری اطلاع نہیں آ جائے گی ہم اس پر کسی کا الزام نہیں لگائیں گے۔ لیکن ابھی صرف یہ چیز کنفرم کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھی بول نیوز کے سینئر اینکر ارشد شریف شہید کر دیے گئے ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں، اور مزید تفصیلات جیسے ہی ہمارے پاس آئیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس وقت یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے جو میں اپنے پاکستان کے ناظرین کو بتا رہا ہوں، جو حق سچ پر یقین رکھتے ہیں، وہ جو یہاں پر پاکستان میں حقیقی آزادیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، میں ان تمام دوستوں ساتھیوں کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ ہمارا پیارا ساتھی ارشد شریف، بول نیوز کا سینئر اینکر پرسن ارشد شریف، ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شہید کر دیا گیا ہے، اور اس وقت وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ یقیناً سمیع صاحب بہت ہی ڈسٹربنگ یہ نیوز ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا جب مجھے کہا گیا کہ یہ بریک کرنی ہے خبر۔ بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن ارشد شریف ہم میں نہیں رہے، آپ کی بھی خاصی یادیں ان سے وابستہ ہیں، ساتھ کام بھی کیا، ایک ادارے سے بھی منسلک رہے، اور اب ہماری ٹیم کا حصہ بن رہے تھے، بول نیوز کا حصہ بن چکے ہوئے تھے، ان کی پروگرام کی تیاریاں ہو رہی تھیں، وہ آپ نے بتایا ویئر اباؤٹس چینج کر رہے تھے، ملک سے جا چکے ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے، مختلف جگہ اپنی تبدیل کرتے جا رہے تھے۔ کیا آپ کے پاس اندر کی کیا انسائٹس ہیں؟ میرے پاس دیکھیں، جو آخری جو خبریں تھیں وہ یہ تھیں کہ وہ لندن میں ہیں۔ میرا تقریباً 8-10 دن پہلے ان سے آخری رابطہ ہوا تھا،
اور وہ ٹیلی فون کے ذریعے ہوا تھا، واٹس ایپ کے ذریعے ہوا تھا، جس میں یہ نہیں پتا تھا کہ لوکیشن کیا ہے اور نہ ہی ہم پوچھتے تھے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ مختلف ہم وہ پلیٹ فارم یوز کرتے تھے گفتگو کے لیے جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید محفوظ ہوگا، اس کو کوئی بریک ان نہیں کر سکتا، اور کبھی پوچھتے بھی نہیں تھے کہ کوئی لوکیشن اپنی بتائے، اس لیے کہ وہ یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ان کے پیچھے لگا دیا گیا لوگوں کو اور ان کی جان کو خطرہ ہے. مجھے بھی وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ فیصلے ہو چکے ہیں، تم بھی اپنی احتیاط کرو، اور بھی جو دوسرے ساتھی تھے ان سب سے وہ یہ کہتے تھے. لیکن بہادر آدمی، نڈر آدمی، بول نیوز کے ساتھ انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا. بول نے ان کو اس وقت جاب دی جس وقت کوئی پاکستان کا چینل انہیں جاب دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ہمارے لیے وہ بہت محترم تھے، اپنے خیالات کی وجہ سے، اپنی بے باک صحافت کی وجہ سے، اپنی بہادری کی وجہ سے اور حق سچ کی بات کرنے کی وجہ سے وہ ہمارے دلوں کے بہت قریب تھے. اس لیے ان کی بھی یہ خواہش تھی، انہوں نے بول نیوز کو جوائن کیا، ان کا کانٹریکٹ بھی ہے آپ کے سامنے، اور پروگرام کی ان کی تیاری تھی. لیکن اب یہ اطلاعات، اب یہ میں پھر وہی بات کہوں گا کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کینیا میں تھے، لیکن ہمیں جب تک پوری اسپیکولیشن میں نہیں کروں گا اس حوالے سے، یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے، ہم بالکل غیر ذمہ دارانہ صحافت اس معاملے پر نہیں کریں گے. ابھی صرف ایک بات کنفرم کر رہے ہیں کہ ارشد شریف ہمارے ساتھی بول نیوز کے سینئر اینکر، ان کو شہید وہ ہو گئے ہیں. اب کن حالات میں ہوئے، کہاں پر تھے، کیسے یہ واقعہ ہوا، یہ جیسے ہمیں بالکل وہ انفارمیشن جو مصدقہ انفارمیشن ہے ہمیں وہ ملے گی، ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے. ایک بات کا ہمارا عہد ہے بول نیوز پر کہ ہم حق سچ کی بات کرتے رہیں گے، کبھی نہ چھپائیں گے کوئی بات، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری سے بات کریں گے، کسی پر کوئی جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، کسی کو اس میں قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے جب تک ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہو جائے گا. تو اس لیے میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہم کوئی اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتے، صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ ارشد شریف جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا. بول نیوز کے اینکر پرسن، بے باک صحافی، پاکستان میں حقیقی آزادیوں کی جنگ کے لیے فرنٹ لائن پر کئی اعزازات سے انہیں نوازا گیا. بہت ہی بہادر آدمی، فیملی بھی ان کے بڑے بھائی بھی دہشت گردی میں شہید ہوئے، ان کے والد ایکس آرمی. ایک ہماری ادارہ، وہ خاندان ظاہر ہے پاکستان کا فوج کے ساتھ ایک تعلق ہے، لوگوں کا پیار محبت کا ایک تعلق ہے، اور آج ان کی بارے میں یہ خبر میں دیتے ہوئے میرا دل پھٹ رہا ہے. لیکن میں کیا کروں، یہی اس وقت انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے کہ ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا ہے، اور جیسے ہی ہمیں اس کے حوالے سے انفارمیشن مزید ہمیں ملتی ہے ہم اپنے ناظرین کو انفارمیشن دیں گے. میں اس وقت سوشل میڈیا پر بہت انفارمیشن پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف بہت ہے، لیکن میں اس کا ذکر نہیں کر رہا اس لیے کہ ہم ایک رسپانسبل ادارہ ہیں. ہم وہ چیز اسکرین پر لے کے آئیں گے جس کا ہمیں یقین ہوگا. واقعہ کیسے ہوا، کون لوگ تھے، بظاہر کیا تھا، یہ جیسے ہی ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات آئیں گی ہم اپنے ناظرین کو اس سے آگاہ کریں گے. سمیع صاحب، یقین نہیں آ رہا ہے اب بھی، جب یہ لائن ہم پڑھ رہے ہیں، آپ دہرا رہے ہیں ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا ہے، قطعاً بھی یقین نہیں آ رہا ہے. آپ کے جو ان سے تعلقات تھے، ایک بھائیوں والا آپ کا تعلق تھا، آپ نے بتایا، کچھ ان کی یادیں شیئر کریں دیکھنے والوں کے ساتھ. ارشد شریف میرے ساتھ دنیا ٹی وی میں بھی تھے، وہ اسلام آباد کے بیورو چیف تھے، میں لاہور میں تھا، میں انٹرنیشنل ڈیسک کا ہیڈ تھا. ان کے ساتھ تعلق دوستی رہی، پھر اے آر وائی میں ہم کولیگ رہے. میرا آفس ان کے دفتر کے بالکل سامنے تھا. ایک اتنی پیاری شخصیت، دوستوں کا دوست، یاروں کا یار، سچ بات کرنے والا، حق گو. اور جب ہم رپورٹر پروگرام کرتے تھے وہ ہمارے سامنے، ان کا پروگرام 10 بجے آتا تھا، ہم 7 بجے کرتے تھے، روزانہ گفتگو ہوتی تھی. پھر اس کے بعد جب میرا سفر بول میں شروع ہوا تو پھر بھی ان کے ساتھ رابطے میں رہا. ان کے آفس میں ہر ہفتے میں 10 دن میں 12 دن میں ایک دفعہ کھانا ان کے ساتھ ہوتا تھا. ان کے ساتھ بڑی گفتگو، ہمیشہ گفتگو رہی، ہمیشہ ان کے ساتھ ایک تعلق رہا. پچھلے کچھ ہفتوں سے جب ان کو حالات ایسے کریٹ کر دیے گئے کہ ان کو ملک سے جانا پڑا کیونکہ یہاں پر ان کو خطرہ تھا، اور پھر اس کے بعد ان کی، وہ ظاہر ہے جس ادارے میں کام کر رہے تھے، ان کی طرف سے ٹویٹ آیا کہ انہوں نے ان کی جاب کو ختم کر دیا. تو پھر ہمارے ساتھ ان کا وہ صحافتی سفر بھی شروع ہوا، کیونکہ ہم نے